تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں. تمام باتوں میں جو حوصلہ افزا بات ہے نا، خالی یہ اکیلا قانون نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے قانون ہیں جو شریعت اور فطرت کے خلاف ہیں، ہمارے ملک کے قانون کا حصہ بنا دیے گئے ہیں. لیکن عملی طور پر آپ کو گھروں میں ان پر کوئی عمل نظر نہیں آتا. وہ قانون تو ہیں لیکن ان کے اوپر کہیں ان قانون پر قوانین پر عمل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قانون پر بھی قانون اول تو بننا نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر بن بھی گیا، اس پر انشاءاللہ العزیز اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک عوام کا علماء سے تعلق. ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک طرف سے قانون ایسے بنائے جائیں اور دوسری طرف علماء کی تذلیل کی جائے، عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، پھر جو مرضی ہو جائے. تو اس طرح کی ساری چیزوں سے بچنے کا جو پیکیج ہے نا، وہ دینداروں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے. وہ تبلیغی مساجد میں، مراکز میں جانا اور وقت دینا، اللہ کے راستے میں نکلنا، بیت ہونا، ذکر مراقبہ کرنا، دین کی محنت کرنا، مدرسوں میں آنا جانا رکھنا، علماء کرام کی صحابہ علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ کام اگر ہم نے کر لیا نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. مکس گیدرنگ سے بچنا، میوزک سے بچنا، بے پردگی سے بچنا. اور گھروں میں ماں باپ کو چاہیے جب بچے 9 ساڑھے 9 10 سال کے ہونے لگے، شرعی انگریزی بات نہیں ہو رہی، ان کے بستروں کو الگ کریں. پھر ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے موبائل کے استعمال کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنی مجالس کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ اللہ رب العزت کا ذکر ہم کثرت سے کریں، ہماری سوچ بھی پاکیزہ، انشاءاللہ ہماری تنہائی بھی پاکیزہ اور ہماری مجلس بھی پاکیزہ. اس کے علاوہ دعا کا مانگنا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا. کسی جگہ اندھیرا ہونا تو ایک آدمی شور مچا رہا ہے، ادھر بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے. اب وہ ٹویٹ بھی کر رہا ہے ادھر اندھیرا ہے، وہ واٹس ایپ بھی بھیج رہا ہے ادھر اندھیرا ہے، اور جناب بہت اندھیرا اندھیرا شور مچایا ہوا ہے، پورا سر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیا. کیا اس سے اندھیرا دور ہو جائے گا؟ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے دیکھا اندھیرا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی تھی اور ایک موم بتی تھی، وہ اس نے وہاں جا کے جلا دی، اندھیرا دور ہو گیا. تو یہ کہنے سے کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، ٹرانسجینڈر یہ تسبیح پڑھی ہوئی ہم نے کئی دنوں سے، اس تسبیح پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں روشنی جلانے کی ضرورت ہے. تو ذکر کا نور، اللہ رب العزت کی عبادت کا نور، اللہ والوں کی مجالس کا نور، دین کا نور ان اندھیروں کو بہا کے لے جائے گا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، روشنیوں سے پورا ملک پاکستان جگمگائے گا ایمان کی روشنی سے. اگر ہم اپنے دلوں میں ایمان کی شمع کو بڑھانے لگ جائیں، ذکر مراقبہ اور دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، تو یہ ساری چیزیں ایسے تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو ہم جتنی ہماری ہمت ہے اپنی قسمت کے دیے ہم جلاتے جائیں، اپنی محنت سے جتنے ہم دیے جلا سکتے ہیں اپنے حصے کا دیا ہم جلاتے جائیں. تو اس میں ان ساری باتوں میں جو اصل بات ہے نا، آج کا بیان کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، یہ بیان نہیں ہونے چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ حیا کی تعلیم، حیا کے فوائد، حیا کے فضائل، حیا کی اہمیت، یہ ہمارے اندر اتارنی چاہیے، یہ ہمارے دل و دماغ میں آنی چاہیے کہ حیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی حیا والے ہیں. ان ربکم حیی کریم، اللہ حیا والے. نبی علیہ السلام حیا والے، تمام انبیاء حیا والے، تمام صحابہ حیا والے، تمام نیک صلحاء مرد عورتیں حیا والے ہوتے ہیں.
اور اللہ رب العزت ان تمام حیا والوں کو جنت جو حیا والوں کا مقام ہے وہاں جمع کر دیں گے، تو بے حیاؤں کا جوڑ وہاں ان کے ساتھ کیسے لگے گا؟ تو ہمیں دن رات یہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حیا کی تعلیمات کو سننے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، حیا کی مجالس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں حیا کو جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں پردے کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے۔ کفر کی محنت ہے دین سے دور کرنے کی، ہم محنت کریں دین پر چلنے کی، یہ علاج ہے۔ ان کو خالی برا کہنا تو علاج نہیں ہے، اور کفر جو ہمیں دور کرتا ہے دین کی کسی بھی محنت سے، اس کا سب سے زیادہ آسان طریقہ سمجھنے کا ان کی محنت کا یہ ہے، باطل کوئی ہو سب میں ایک بات کامن ہوگی، یہ آپ کو علماء سے دور کریں گے۔ یہ جتنا ہم علماء سے دور کریں اتنا علماء کے قریب ہو جائیں، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔